वफाक में या सूबाई हुकूमतें हैं, इन्होंने उनको अनड्यू प्रोटोकॉल भी दिया, इनको नहीं देना चाहिए था। डील वगैरह का तो आपको मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद ही ये चीज़ें आया होंगी। अगर अवाम ने वोट नहीं डाले और फिर भी एक साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, साफ नज़र आ जाएगा कि कोई डील हुई है। मेरी बहुत हम्बल सी सोच के मुताबिक ये घर ज़्यादा देर आबाद नहीं रहेगा। कोई माफ़ी या कोई इस तरह की चीज़ किसी के लिए नहीं। मैं समझता हूँ कि अब अगर अदारे इस चीज़ को माफ़ भी करेंगे ना, इस खास एक्ट को, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। काम ऐसा किया है कि जिसके ऊपर अब क्या आपने जाके जिला हाउस को जला दिया, आपने GHQ पे हमले कर दिए। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अगर अलहदगी का ऐलान किया है तो उन्होंने कहा जी हम किसी जमात में नहीं जाना चाहते। उसकी मिसाल उस्मान डार साहब मौजूद हैं। तो कोई अगर ज़बरदस्ती होती तो वो भी उस दिन ऐलान करते। ठीक है, 3.5 साल उस्मान बुज़दार की भी, ये जो PDM की 13 जमातें हैं, हम इन्हीं को ज़िम्मेदार समझते हैं। तो माजी की काफ़ी हुकूमतें वो डिलीवर नहीं कर सकें। तो हमें तो बड़ी उम्मीद है कि ये जो 2 शख्सियात हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, ये अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल TV। हमारे साथ इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत का सिलसिला तो जारी है, जलसे भी कर रही है। क्या उम्मीद लग रही है इस बार इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान कितनी सीटें लेगी? पंजाब में, ऊपर फेडरल में आगे हुकूमत बनाती नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली। बिल्कुल जी, हम बड़े पुरुमीद हैं और दिन ब दिन हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो गेयर अप हो रही हैं। आपने देखा, हमने 2 बहुत अच्छे, बहुत छोटे छोटे देहात में हमने बड़े कामयाब वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन भी किए हैं। और अभी आगे आपको अगले चंद दिनों में 3 तारीख को कसूर में है और इसी तरह अभी थोड़े दिनों में गुजरांवाला में भी होने जा रहा है। तो आज ही जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं तो आपके सामने मैंने शमूलियत करवाई है। हमारे एक और MPA के कैंडिडेट हैं मुस्तफ़ाबाद कसूर से, वो अपने तमाम टीम के साथ आज शामिल हुए हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे ट्रिकल डाउन होके, पहले सिर्फ वो इलेक्टेबल्स की हद तक था, तो अब ये भी हमने सिलसिला किया है कि जो नीचे हमारी टीम्स हैं उनको मजबूत करें, ग्रास रूट लेवल पे जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोग आ रहे हैं, अली नवाज़ अवान हो गया या नकई साहब हो गए, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग दिल से नहीं आ रहे, ये लोग मतलब किसी ज़बरदस्ती से आते हैं और हंस के तस्वीर खिंचवा लेते हैं। आप तो वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और सारे मामला जानते हैं, आपको क्या लगता है ये कोई ज़बरदस्ती है या फिर ये एक जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये क्या वजह क्या है? देखें, मैं समझता हूँ बहुत सारी जमातों को बड़ी तकलीफ़ पहुँची कि जब इस तरह 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ में से जो लोग निकले, तो कुछ पार्टियों को उम्मीद थी कि शायद हम लोग जो साबका MPA या MNA रह चुके हैं कि हम उनके साथ शमूलियत करेंगे। मगर हमारा एक एजेंडा था। हम तो देखें ना, इमरान खान के साथ एक एजेंडा में शामिल हुए थे कि हमने मिलजुल के ये जो PDM की 13 जमातें हैं, हम इन्हीं को ज़िम्मेदार समझते हैं। इसमें ठीक है, 3.5 साल उस्मान बुज़दार की भी जो एफिशिएंसी है वो सबके सामने है। तो माजी की काफ़ी हुकूमतें वो डिलीवर नहीं कर सकें। तो हमें तो बड़ी उम्मीद है कि ये जो 2 शख्सियात हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, ये अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं। मतलब ज़राअत हो गई, फाइनेंस हो गया। अच्छा, ये जो लोग फिर प्रोपोगंडा करते हैं कि जी ज़बरदस्ती आते हैं, आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का किया प्रोपोगंडा है कि लोग ज़बरदस्ती आ रहे हैं? उनको बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है बहुत सारे लोगों को कि जब हम वो देखते हैं कि ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं, IPP में, ये कोई भी एक जमात आप कर लें उसमें क्यों नहीं शामिल हो रहे। देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अगर अलहदगी का ऐलान किया है तो उन्होंने कहा जी हम किसी जमात में नहीं जाना चाहते। उसकी मिसाल उस्मान डार साहब मौजूद हैं। तो कोई अगर ज़बरदस्ती होती तो वो भी उस दिन ऐलान करते। मैं तो समझता हूँ मेरी फ़र्क हबीब साहब से अलहदगी में मुलाकात हुई, आसिफ नकई साहब, उनके तो देखें ना पूरा ख़ानदान पहले ही आ चुका था, तालब नकई साहब वगैरह। बस वो जिस भी वजह से वो नहीं, अगर उस वक्त उन्होंने ऐलान किया तो अब तो ज़िला कसूर में मैं समझता हूँ तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत ज़िला कसूर में सबसे ज़्यादा शमूलियत हुई जो हमारे साबका MPAs हैं। आपकी जो पर्सनल मुलाकातें रही हैं जैसे अली नवाज़ अवान या नकई साहब के साथ, तो उनमें कोई ऐसी बात सामने आपको लगता कई है? तौर पे नहीं, उनको देखें, उनके पास 2 ऑप्शंस थी। एक तो ये है कि वो आज़ाद रहें और वो कंटेस्ट नहीं करना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है, और किसी ने उनको फोर्स नहीं किया कि नहीं आप जाएं, आप इलेक्शन लड़ें। और इलेक्शन लड़ना तो देखें हर एक का अपना एक सवाबदीद है। तो ऐसा मैं तो बिल्कुल इसको रद्द करता हूँ, कोई ऐसा तासर नहीं है कि ज़बरदस्ती। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कहा जी कि हम अलहदगी करते हैं मगर हम किसी जमात में शमूलियत नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी तो सारी सियासत नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नज़र आई है।
اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے آئی پی پی کی اوپر فیڈرل میں اور نیچے جو ہے، تو پھر کیسے مطلب کہ اب آپ ووٹرز کو یقین دلائیں گے کہ آپ ان جیسے نہیں ہیں؟ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو نہیں لگتا ووٹرز کے لیے بھی دھوکہ ہوگا، اور آپ جیسے لوگ جو کہ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک عجیب بات ہوگی؟ میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، اور ہماری آئی پی پی میں جو بیشتر لوگ ہیں وہ کسی بھی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ پھر بھی دیکھیں، یہ میرے لیول کی چیز نہیں ہے کہ میں ڈیسیژن لوں۔ یہ جب کبھی کوئی چیز ایسی سامنے آئے گی، کسی پارٹی کی طرف سے تجویز آتی ہے یا ہماری پارٹی سے کوئی تجویز جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ملک کی بہتری کے لیے، ہمارے حلقوں کی جو عوام ہے ان کی بہتری کے لیے ہمیں کیا لائے عمل کرنا ہے۔ فی الحال تو ہم نے کوئی ایسی نہ پلاننگ ہے نہ ہماری کوئی سوچ ہے۔ میری ذاتی سوچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک انڈیویجول شناخت رکھنی چاہیے۔ آپ کی رائے تو جو ہے یہ ووٹرز کی بھی یہی زیادہ تر رائے ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سرکاری پروٹوکول بھی ملتا ہے، پھر مینار پاکستان پہ جلسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں۔ آپ کی انڈیویجول کیا رائے ہے اس پہ کہ ایسا تاثر جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا نواز شریف صاحب یہ تاثر خود ہی بنا رہے ہیں کہ کہیں ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر ان کی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ ایسے معاملات طے پا گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال ہم نے تو انہی چیزوں پہ کمنٹ کرنا ہوتا ہے جو ظاہراً آپ کو نظر آتی ہیں۔ جو ظاہراً نظر آنے والی چیز تھی اس میں تو بالکل جو کیئر ٹیکر موجودہ اوپر وفاق میں یا صوبائی حکومتیں ہیں، انہوں نے ان کو انڈیو پروٹوکول بھی دیا، ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ جو ان کے سینئر سرکاری افسران تھے ان کو وہاں جا کے تو جلسہ گاہ میں ان کو ریسیو نہیں کرنا چاہیے تھا اصولاً۔ تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تو الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب اگر اس طرح کا پروٹوکول ان کو دینا ہے تو ساروں کو دیں۔ تو بہرحال یہ ڈیل وغیرہ کا تو آپ کو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی یہ چیزیں عیاں ہوں گی کہ اگر عوام نے ووٹ نہیں ڈالے اور پھر بھی ایک صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر صاف نظر آ جائے گا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ تو ابھی اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ اگر بات کی جائے، پیپلز پارٹی بھی یہ شور مچا رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ بھی جو ہے ناانصافیاں ہو رہی ہیں، تحفظات ہیں انہیں الیکشن کمیشن پہ بھی، اور جو موجودہ معاملات ہیں نگران سیٹ اپ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کیوں شور مچا رہی ہے؟ پتہ نہیں اب ان کی کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے جو اب ان کو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے یہ شور کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 70 سال کا بندہ ہو گیا، پھر ایک پرانے سیاستدانوں کو گھر بیٹھنا چاہیے۔ یہ کیا؟ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں مناسب مشورہ ہے جو انہوں نے دیا ہے، ایک اپنے والد کو اور ایک اپنے چچا کو۔ تو یہ ان کا اچھا مشورہ ہے میرا خیال ہے، اور ان کے والد اور ان کے چچا کو یہ اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اگلے وزیر اعظم ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ پوری طرح ہوا بن گئی ہے کہ جی نواز شریف وزیر اعظم ہے، تو نواز شریف صاحب تو اکثر پھڈا لے لیتے ہوتے ہیں، اس بار بھی کوئی ان کا ایک بیانیہ بھی تھا صاحب کا، وہ بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو یہ کیسے چینجنگ آئی؟ آپ ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے سیاسی کیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے بھی یو ٹرن لی؟ نہیں، یو ٹرن تو صاف نظر آ رہا ہے، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب زیادہ دیر کسی ایک لائن کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو بھی گیا ہے، وزیر اعظم بن بھی گئے، تو میری بہت ہمبل سی سوچ کے مطابق یہ جو ہے نا جی، یہ گھر زیادہ دیر آباد نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ جلدی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ایشو بن جائے گا، کیونکہ اداروں نے اپنی ایک بڑی سوچ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو عمران خان کے ساتھ کیا ایشو یہ بنا جب ان کو نظر آیا کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ بیڈ گورننس چل رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، تو جو اس وقت کے متعلقہ لوگ تھے انہوں نے جا کے عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام رکوائیں، مگر اس کا الٹا رزلٹ یہ نکلا کہ عمران خان نے انہی لوگوں کو چینج کروا دیا۔ تو پھر ایسے نہیں چلے گا، اگر کوئی چیز غلط ہوگی میاں نواز شریف کے دور میں تو ان کو ضرور مشورہ دیا جائے گا۔ تو وہ کھاور مانیکا کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہے کل، کے بڑا انہوں نے انکشافات کیے ہیں، تو یہ جو گڑبڑ چل رہی تھی اب جو جا کے بتا رہے تھے اب تو وہ بڑی اچھی جگہ پہ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو نہیں معافی ملی تو پھر نواز شریف کو بھی نہیں ملے گی؟ یہ مطلب کہنے کا کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ نظر آیا کہ چیزیں آئین قانون اور بہت زیادہ یعنی کہ چیزیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، تو اداروں کا کیا کام ہے؟ اب خاص طور پہ جو ہماری جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی، اس کا کیا کام ہے؟
اس نے جو کچھ بھی ملک میں غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے وہ اس نے نشاندہی کرنی ہوتی، تو وہ تو اپنا فرض ادا کریں گے۔ اب یہ بتائیں، جو یہ سیاست دان ہیں اور تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ایک شروع ہوئی تھی لائن اور پھر ہم نے دیکھا اسمگلنگ بھی رکی، معاملات صحیح بھی ہوئے، تو یہ کام ابھی چلے گا کہ کوئی بھی سیاست دان ہو بلا تفریق کارروائی ابھی بھی جاری رہے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل، یہ قوم کی بڑی توقعات ہیں، اور اگر ایسا ہوا اور اگر ایکشن لیا تو اس پہ یقین کریں کہ عوام بہت اپریشیٹ کرے گی ہمارے اداروں کو، اور ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ادارے کے سربراہ کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، آپ رہے بھی ہوئے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کوئی معافی یا کوئی اس طرح کی چیز کسی کے لیے نہیں ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی سے آپ کو لگتا ہے کسی جگہ جا کے کوئی معاملات حل ہو جائیں گے یا اب نہیں حل ہوں گے، اب معاملات زیادہ خراب ہو گئے؟ دیکھیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ معافی، دیکھیں نا، کام ایسا کیا ہے کہ جس کے اوپر اب کیا، آپ نے جا کے جنا ہاؤس کو جلا دیا، آپ نے جی ایچ کیو پہ حملے کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ادارے اس چیز کو معاف بھی کریں گے نا، اس خاص ایکٹ کو، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملوث ہیں، وہ بھلے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، وہ ان کی مسز ہیں، جو بھی ہیں، ان کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی پارٹی سے کون ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے حلقے کے کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھیں کہ لوگ، عوام کا تو یہی کہنا ہے نا آپ کے، ہم جب لاسٹ ٹائم جلسے میں گئے تھے تو وہاں لوگوں کی یہ رائے تھی، تو لوگوں کی رائے تو ہے، آپ کا اپنا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں اگر، ویسے تو یہ فیصلہ بڑوں کا فیصلہ ہے، جہانگیر ترین صاحب ہیں، چیئرمین ہیں پارٹی کے۔ یہ آپ کے بڑے تو جہانگیر ترین اور علیم خان ہے نا، ایک وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے بڑے۔ میں بڑے ہمارے یہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں۔ اگر اب موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو رن کرنے کے لیے علیم خان ایک بہت بہترین پرسنالٹی ہیں، اور اگر میری کوئی رائے لے گا تو میں تو یقیناً اللہ پاک اگر ان کو کامیاب کرتا ہے، ہماری جماعت کو اس جگہ پہ لے کے آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور علیم خان صاحب کو یہ موقع دینا چاہیے۔ یہی کہ جو لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور جو لوگ روح پوش ہیں، اپنی فیملی سے دور ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ آئی پی پی کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے، ان کو کیا میسج دیں گے؟ اب آپ کے تو کوئی رابطے بھی ہیں آپ کے کسی کے ساتھ؟ بالکل، ہمارے رابطے چل رہے ہیں، اب جیسے سردار آصف نقوی صاحب پرسوں شامل ہوئے، آج آپ کے سامنے ایک اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بڑے اچھے امیدوار ہیں، بڑے نام کے ساتھ رابطے؟ ہاں، بڑے ناموں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دیکھیں، یہ لوگوں کی، ان کی اپنی مرضی ہے، اگر تو وہ چھپنے میں اپنی، وہ سمجھتے ہیں، ہمارے راستے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں یا اداروں کے خلاف جس نے کوئی ایسی سازش میں ملوث نہیں ہے، ہمارے ہر اس پاکستان کے شہری کے لیے ہمارے راستے شاہ محمود قریشی کے لیے بھی دعوت ہے کہ وہ آ جائیں، کیونکہ وہ اس میں اگر نہیں ہے تو بالکل آئیں، موسٹ ویلکم۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے گفتگو سنی ہاشم ڈوگر صاحب کی، موجودہ سیاسی صورتحال ہو یا ماضی کی باتیں ہوں، تمام چیزیں جو ہیں اس انٹرویو میں موجود ہیں۔ آج کے انٹرویو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔